بچیاں مرتد ہو گئی تو ان کا جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ بچیاں کہتی ہیں کہ شادی کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اس طرح سے معاملات بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ تو ان سب برائیوں کا بند کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نکاح کو آسان سے آسان بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نکاح کریں۔ اس سے ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ستھرا ہوگا۔ اسی طرح سے ہر کام کے وقت، خاص کر نکاح کے وقت، آدمی کو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی نسل کا اور آپ کے خاندان کی پہلی اینٹ ہے، آپ کے خاندان اور نسل کی پہلی اینٹ ہے۔ اگر کوئی انجینئر یا کوئی مستری اگر کسی عمارت کی پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دے تو اوپر 7 یا 6 منزل عمارت بھی ٹیڑھی جائے گی، اس کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد ٹیڑھی ہے۔ اسی طرح سے نکاح جب ہوتا ہے تو وہاں سے ایک نئی نسل کا آغاز ہوتا ہے، نئی نسل اور نئے خاندان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کو انتہائی سادگی کے ساتھ اور سنت کے مطابق بجا لانا چاہیے تاکہ نکاح کے جو فوائد اور برکات ہیں وہ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے نکاح کرنے کے وقت آدمی کو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اور اللہ کا نام لے کر اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کو نبھانا چاہیے۔ نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے کہ صبر کا سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسی بات بھی پیش آ جائے تو ہم اس کو صبر سے برداشت کریں اور فوری طور پر اس کا انتقام نہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک صاحب آئے اور فرمایا کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ دوبارہ پھر فرمایا کہ کچھ اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے دوبارہ بھی یہی کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی پوچھا کہ کچھ اور نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت کرو۔ آج ہم اپنے خاندان کو اور اپنے گھر اور سماج کو دیکھیں کہ زیادہ تر معاملات غصہ کی وجہ سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہو جائے تو ظاہر ہے کہ دو نئے خاندان ہوتے ہیں، دونوں میں کچھ بات بھی ہو سکتی ہے، تو کمی بیشی پر ہر ایک کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور اسی طرح اپنے حقوق کو ادا کرتا رہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اگر لڑکا ہے تو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، ماں باپ ہے تو لڑکے کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، حصہ دینا چاہیے۔ اگر ہم حصہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ ہم سے لے سکتی ہے۔ ہماری جو بہنیں ہیں وہ اپنا حصہ جو ہے وہ ہماری میں جس طرح لڑکے کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ویسے ہی لڑکیوں کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ تو لڑکوں کو حق تو مل جاتا ہے لیکن لڑکیوں کا حق نہیں ملتا۔ کیوں؟ یہ الگ نہیں کرنا چاہیے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے لڑکوں کے حقوق کو متعین کیا اور وہی ذات ہے جس نے لڑکیوں کے حقوق کو متعین کیا۔ بلکہ قرآن کریم میں لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں آیا کہ ان پر خاص دھیان دو، ان کے ساتھ نرمی کرو کہ ان کو اپنے گھر میں غصہ، اسی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو آج کا بیان آ رہا ہے کہ طلاق واقع بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت دنیا میں جھمیلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمیں اگر آپ کو چاہیے کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اگر ہم کو شوہر سے بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ باوجود رہنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ باوجود رہنے کے نمبر 1 جنات اور شیطانوں کا حملہ نہیں ہوتا ہے، نمبر 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتے پاک صاف جماعت ہے، پاک صاف جو آدمی رہتا ہے باوجود رہتا ہے تو اس کے